اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو تعریف کے لائق ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب کریں اور والدین کا خدمت گزار بنائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ، نیکسٹ سوال ہے ہمارا اقتدار اعلیٰ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مفہوم اور اس کے خطوط۔ اقتدار اعلیٰ یا حکمیت کا مفہوم۔ اقتدار اعلیٰ یا حکمیت انگریزی زبان کا جو لفظ ہے سوورنٹی اس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے اصل مراد پتہ ہے کیا ہے کہ اعلیٰ اقتدار سوورنٹی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اعلیٰ اقتدار مثلا گھر میں والد ہیں، ان کی ساری بات مانی جاتی ہے، تو آپ کے گھر میں اقتدار اعلیٰ کون ہے؟ آپ کے والد صاحب ہے، جس کے معنی برتر اور حاوی کے ہیں، یعنی اس پہ برتر ہے۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کی روح ہے۔ اگر اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے تو ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا برتر عظیم اور مطلق العنان اختیار ہے، یعنی ریاست کے پاس ایک ایسا برتر عظیم مطلق العنان یعنی ایسا اختیار جو کسی کے پاس بھی نہ ہو، جس کی بدولت ریاست اپنے تمام باشندوں کو اپنے تابع رکھتی ہے۔ یعنی ریاست اپنے ملک میں رہنے والے تمام بندوں کو اپنا تابع رکھتی ہے، یعنی اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ جیسے اب ہمارا پاکستان ہے تو اب کیا قانون ہے کہ جو چوری کرے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو کوئی بھی بندہ چوری نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ اگر میں چوری کی تو جیل میں چلا جاؤں گا، یا قتل کیا تو جیل میں چلا جاؤں گا۔ اور اپنے علاقوں کو دیگر علاقوں کے حکمرانوں کے دباؤ اور آزاد اور خود مختار بناتی ہے، یعنی اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی آزاد بناتی ہے، کہ وہ ایسا نہیں کہ انڈیا کے لوگ ہم پہ حکومت کریں یا امریکہ کے، نہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا تصور صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ قدیم یونانی فلسفیوں افلاطون اور ارسطو نے اپنی تحریروں میں اس اعلیٰ ترین اختیار کا ذکر کیا ہے۔ ارسطو اقتدار اعلیٰ کو ریاست کی عظیم اور برتر طاقت لکھتا ہے۔ مشہور عرب فلسفی ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں ریاست کے برتر اختیارات کی تفصیلاً بیان کیا۔ اقتدار اعلیٰ کا واضح اور مکمل خیال پہلی بار 16ویں صدی میں ایک فرانسیسی مفکر جو ہیں ژان بودا، انہوں نے اپنی تصانیف داری پبلکا میں کیا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی تعریف کریں، ٹھیک ہو گیا۔ ریاست اقتدار اعلیٰ، ٹھیک ہو گیا، یہ تو تعریف کرتا ہے کہ ریاست کی عظیم اور برتر طاقت ہے۔ روسو کیا کہتا ہے؟ اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے مطلق یعنی اس پہ سارا اختیار ہے، قطعی اور ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال اختیار، یعنی ایسا اختیار ہے جو نہ تو کسی کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی پیسوں سے لے سکتا۔ برجیس کیا کہتا ہے؟ مطلق العنان لامحدود اور بنیادی قوت جو ریاست کے تمام باشندوں اور اداروں پر حاوی ہو۔ ژان بودا کیا کہتا ہے؟ اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ اختیار ہے جس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ ولو بائی کیا کہتا ہے؟ اقتدار اعلیٰ ریاست کی برتر مرضی کو کہتے ہیں۔ اور جان آسٹن، اگر کوئی معین برتر فرد اپنے جیسے کسی دوسرے برتر فرد کی اطاعت کا عادی نہ ہو اور عوام کی بڑی اکثریت اس کے احکامات کی پیروی کرتی ہو، وہ مقتدر اعلیٰ ہے، اور معاشرہ اس برتر فرد سمیت آزاد اور خود مختار معاشرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے آتا ہے مندرجہ بالا تعریفوں سے اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک کون سا ہے؟ اندرونی پہلو۔ یہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل جواب یہاں تک ہوتا ہے اور یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کر لیں تو نمبر اچھے آ جائیں گے۔ ایک ریاست کے اندر رہنے والے تمام باشندے، یعنی ایک ملک کے اندر رہنے والے تمام بندے اور وہ تمام ادارے جن اختیار کے تابع ہوں گے وہ اندرونی اقتدار اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ریاست کی حدود میں کوئی جماعت یا کوئی ادارہ اس کے کنٹرول سے آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ ریاست کو غیر ملکی دباؤ سے آزاد رکھتا ہے۔ یہ خود مختار اور مطلق العنان ہوتا ہے۔ جب ریاست پر دوسری ریاستوں کا دباؤ نہ ہو تو وہ تمام فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کی مجاز ہے، تو اسے اقتدار اعلیٰ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ریاست اقتدار اعلیٰ کے توفیل اپنی پالیسیاں ترتیب دیتی ہے اور بیرونی تعلقات قائم کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ریاست ہے نا اس پہ بیرونی دباؤ نہیں ہوتا، جو اوپر ہوتا ہے امریکہ کا یا انڈیا کا یا کسی اور ملک کا، وہ اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے کوئی بھی ملک۔ نیچے آ جاتا ہے اقتدار اعلیٰ کے نمایاں خدوخال۔
اقتدار اعلیٰ کے نمایاں خدوخال۔ نمبر 1، پائیداری، پرمیننس۔ ریاست کا اقتدار اعلیٰ پائیدار ہوتا ہے۔ ریاست کی آزادی اور خود مختاری، یعنی آزادی، خود مختاری، وہ خود کام کر سکتے، کسی کی مرضی نہیں یا کسی کا نوکر نہیں، خود مختاری کی دلیل ہوتا ہے۔ اسے ہم ریاست کی روح کہتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کی عمر ریاست کی عمر کے مساوی ہوتی ہے۔ ریاست کا خاتمہ اقتدار اعلیٰ کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ حکومت اور اقتدار اعلیٰ کو بعض لوگ ہمینی سمجھتے ہیں۔ ریاست میں حکومت میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اقتدار اعلیٰ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ حکومت اقتدار اعلیٰ کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مطلق الانانیت۔ تو مطلق الانانیت ہوتا ہے کہ مکمل اختیار ہونا۔ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، اس پہ میرا مکمل اختیار ہے، میں چاہوں اسے توڑوں، چاہوں اس پہ پڑھاؤں، چاہوں تو اس پہ ڈرامہ فلم دیکھوں، چاہوں تو اس پہ تلاوت سنوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں سارے اختیار کا مالک ہوں لیپ ٹاپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ لامحدود اور مطلق العنان ہے۔ اگر کسی کو وہ جواب دے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ کسی کو بھی جواب نہیں دینا ہوتا۔ ریاست کے اندر کوئی فرد یا ادارہ اس سے برتر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فرد یا تمام ادارے اس کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، یہ دوسروں پر پابندیاں نافذ کر سکتا ہے۔ یعنی اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن یہ دوسروں پہ پابندیاں نافذ کر سکتا ہے۔ یہ خود اپنی مرضی سے اپنے آپ پر پابندیاں لگا لے تو یہ اس کی منشا ہے۔ مثلا عمران خان ہے، ہمارے وزیر اعظم یا نواز شریف ہیں، تو وہ خود کہہ لیں کہ میں یہ کار نہیں لیتا، میں اب موٹر سائیکل پہ جاؤں گا، میں اس پہ جاؤں گا، یا اگر میں غلطی کروں تو مجھے کوئی سزا دی جائے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی بیرونی دباؤ اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ حکومت کے مختلف شعبے اس کے بنائے ہوئے قوانین اقتدار اعلیٰ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ وہ کسی قانون کو ختم یا تبدیل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے منفرد حیثیت۔ منفرد کیا ہوتا ہے؟ سب سے الگ، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ ایک منفرد جداگانہ حیثیت کا مالک ہے۔ ریاست کے اندر اس کے برابر اختیارات رکھنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہر شے، ہر فرد اور ہر تنظیم پر حاوی ہوتا ہے۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، یعنی ایک ملک میں دو وزیر اعظم یا صدر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ایک ریاست میں ایک سے زیادہ مقتدر اعلیٰ نہیں رہ سکتا۔ ریاست میں سب کچھ اقتدار اعلیٰ کی مرضی کا پابند ہے۔ اس کی طرف سے تمام احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے اختیارات میں کوئی شامل نہیں ہوتا، وہ بلا شرکت غیر تمام امور پر حاوی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سورج نکالنے والا کوئی اور ہو اور چڑھانے والا کوئی اور ہو، نہیں، یہ اللہ پاک خود سارے اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح اقتدار اعلیٰ بھی خود ان کاموں کا اختیارات میں ہوتا ہے۔ جامعیت ہونا، اکٹھا ہونا، ہر کام اس کے پاس ہونا۔ ریاست کی حدود کے اندر اقتدار اعلیٰ کا اثر تمام جگہوں اداروں پر ہوتا ہے۔ یعنی ریاست کے اندر جتنے بھی بندے رہتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کا جو اثر ہے تمام جگہوں اور فرد پر ہوتا ہے۔ کوئی فرد یا ادارہ جگہ اقتدار اعلیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی۔ کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مقتدر اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ ریاست کی جغرافیائی حدود کے علاوہ اس کی بری بحری اور فضائی حدود میں بھی اقتدار اعلیٰ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جامعیت کا اصول غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارت کا کرندوں اور گاڑیوں پر لاگو ہے۔ انہیں بہت سی پابندیوں سے بھی نیاز رکھتا ہے، جاتے ایسی رعایتیں غیر ملکی سفارت خانوں کو مقتدر اعلیٰ خود بخود اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، یہ رعایتیں واپس بھی لے سکتا ہے اور سفارت کاروں کو مقتدر اعلیٰ اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اس میں نا، اگر اس نے کوئی چیزوں کو دینا ہے، وزیر اعظم صدر جو نیچے سیکٹری ہوتا ہے ان کو خود کوئی چیز دینی آتی ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے دیتا ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، وہ یہ رعایتیں واپس بھی لے سکتا ہے اور سفارتکاروں کو اپنی ریاست کی حدود سے باہر نکلنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہ ریاستیں تمام دنیا میں ایک جیسی ہیں۔ ٹھیک ہے؟
مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں دوسرے ملک میں، اب ہمارے سفیر بھی ساری دنیا کے ملکوں میں ہیں، وہاں پہ ان کو کھانے، بری بری فضائی ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے، لیکن وہ وہاں کے قانون کے پابند ہیں۔ اب ہمارا جو ہے سفیر امریکہ میں رہتا ہے تو وہاں کے قانون کا پابند ہے۔ ناقابل تقسیم، نیکسٹ آتا ہے 5 نمبر، یعنی تقسیم نہیں ہو سکتا، اقتدار اعلیٰ منقسم نہیں ہوتا، اس کے 2 یا زیادہ حصے نہیں بنائے جا سکتے۔ ایک ریاست میں مقتدر اعلیٰ صرف ایک ہوتا ہے۔ اگر ہمیں صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ میں اختیارات کی تقسیم نظر آتی ہے یا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علیحدہ علیحدہ اختیارات کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد حکومتی اختیارات کی تقسیم ہے۔ ایسی تقسیم کا اختیارات اعلیٰ سے، اقتدار اعلیٰ سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی حکومت کے باہر یا کوئی کرتا ہے تقسیم تو وہ اس کا تعلق حکومت سے، اقتدار اعلیٰ سے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امریکہ میں نظریہ تقسیم میں اختیارات کے تحت اختیارات مرکز اور یونٹوں میں بانٹے گئے ہیں تو یہ حکومتی اختیارات ہیں۔ دستور کے تحت اقتدار اعلیٰ ریاست کو حاصل ہوتا ہے، حکومت کو نہیں۔ اگر کہیں اقتدار اعلیٰ کو عملاً 2 یا زیادہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ خود ریاست کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے، جیسے 1971 میں پاکستان تقسیم ہو گیا اور 2 الگ ریاستیں وجود میں آئیں۔ یعنی ریاست تقسیم نہیں ہو سکتی، اگر ریاست کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو اقتدار اعلیٰ بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جیسے 1971 میں پاکستان، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو کیا ہوا کہ اب وہاں کا اقتدار اعلیٰ الگ ہے۔ ناقابل تقسیم، ریاست کا اقتدار اعلیٰ منتقل نہیں ہوتا، یا اپنی حقیقی حالت میں قائم رہتا ہے۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جو اختیارات منتقل ہوتے ہیں وہ حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر ایک ریاست کا اقتدار اعلیٰ کسی حصے پر قائم نہیں رہتا تو وہ حصہ ریاست سے نکل جاتا ہے، جس طرح انسانی جسم کی تقسیم انسانی جان کے خاتمے کا باعث بنتی ہے، یعنی انسان کے جسم سے انسان کی جان نکل جائے تو وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس طرح اقتدار اعلیٰ کی تقسیم ریاست کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ عام انتخابات کے بعد صدر یا وزیر اعظم اعلیٰ اختیارات سنبھالتے ہیں تو اسے حکومت کے اختیارات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ ایک ریاست سے دوسری ریاست کو منتقل ہو تو پہلی ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے لائبر نے لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی منتقلی ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو اس کی نشو و نما کا حق نہ دیا جائے یا کوئی فرد اپنی شخصیت کسی دوسرے کے منتقل کر دے اور زندہ بھی نہ رہے، یعنی یہ اقتدار اعلیٰ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ناقابل زوال، اگر کوئی ریاست اپنے کسی علاقے، جزیرے یا حصے پر اپنا اقتدار اعلیٰ عملاً کچھ مدت کے لیے استعمال نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اگر کوئی دور جگہ پڑی ہے، بلوچستان یا ادھر کہیں بھی کراچی سائیڈ یا لاہور سائیڈ، تو اگر اس پہ کوئی ریاست کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا، بلکہ اس پہ اقتدار اعلیٰ بھی قائم ہے، جب چاہے حکومت کام کر سکتی ہے، وہ جب چاہے اپنے اثر کو اس حصے تک بڑھا سکتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کو کبھی زوال نہیں آتا، ریاست اپنی افواج یا پولیس کے دستے بھیج کر اپنا اقتدار اعلیٰ بحال کر سکتی ہے۔ بھارت نے پاکستانی علاقے سیاچین پر اس وقت قبضہ کر لیا جب سیاچین میں شدید برف باری کی وجہ سے پاکستانی فوج وہاں موجود نہیں تھی۔ یعنی سیاچین میں کیا ہوا تھا، شدید برف باری ہوئی تو وہاں پاکستانی فوج نہیں تھی تو بھارت نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ پاکستان مسلسل اپنے علاقے بازیابی کے لیے کوشش کرتا رہا، جو ہی قبضہ واپس مل گیا پاکستان کا اقتدار اعلیٰ بھی وہاں پہ بحال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امید ہے آپ کو یہ سارا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر میرے بولنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا کسی قسم کی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں، میسج کریں، کال کریں، میرا نمبر ہے، تو میں آپ کے تمام کومنٹ میسج کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے ویڈیوز کو اور اچھا بنانے میں مدد دی ہے۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں تاکہ میں جو ویڈیو ڈالوں آپ کو ملا کرے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔